بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ سب کیسی؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو صبح صبح جی ہم نے کمر کس لی کہ صبح ہو سکتا ہے کہ ایک روزہ بنے یا دو روزے بنے، تو ہم نے کیا کرنا تھا، کیا سارے کپڑے کی دھلائی کرنی تھی، سارے کپڑے دھونے تھے، ہفتے کے کپڑے جڑے ہوئے تھے، تو وہ پورا دن لگتا ہے مجھے دھونے میں، کیونکہ چھوٹا بیبی ہے، روز روز میں دھو نہیں سکتی۔ بیبی کے میں روز دھو لیتی ہوں، لیکن جو ہے نا بڑوں کے وہ میں ہفتے بعد جو ہوتے ہیں نا سنڈے والے دن دھوتی ہوں، لیکن سنڈے والے دن جو ہے نا رات کو تھی عبادت کی ہوئی، پوری رات ہم جاگے ہوئے تھے، تو اس لیے میں نا صبح سنڈے کو مشین نہیں لگا سکی۔ برتن سارے میں نے دھو لیے، بلکہ رل مل کے ہم کام کر رہے تھے، تو اٹھا کے میں رکھ رہی تھی، کیونکہ آج ہم نے کرنی تھی ڈیپ کلیننگ اپنے گھر کی۔ وہ کونوں جو ہوتے ہیں نا، کونے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کوڑے کرکٹ سے، وہ بھی میں نے صاف کرنے تھے۔ پہلے میں کبھی بچوں سے کروا لیتی ہوں، کبھی میں خود کرتی میں روز ہی ہوں صفائی، لیکن پھر بھی اتنا کوڑا نکل آتا ہے، اتنا گند نکل آتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے نکل آتا ہے۔ پھر میں نے ساتھ ساتھ لگائی ہوئی تھی مشین، اور میں کپڑے بھی ساتھ ساتھ ہی دھو رہی تھی، کیونکہ نا اسپنر جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا شاید، کہ اس نے اتنی مجھے شارٹ ماری نا، اتنا وہ کرنٹ اس میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، بارش میں پڑا ہوگا پتہ نہیں کہاں سے، کہ وہ اب میں نہیں لگاتی ہوں کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ سارے کپڑے جو ہاتھوں میں دھونے والے تھے نا، جو بیبی کے کمبل ہوتے ہیں، وہ نا اندر نہیں میں مشین کے اندر ڈالتی، اس لیے کہ وہ میں سائڈ پہ ہی نا سرف لیتی ہوں اور ٹاپ میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں۔ پہلے میں نے ان کو دھو لیا صاف ستھرا کر کے، کہ جلدی جلدی نا خشک ہو جائے۔ بیبی کو ضرورت ہوتی ہے، 3-4 کمبل ہیں، تو وہ میں نے نا علیحدہ سے پہلے دھوئے۔ پھر میں نے جو واسکٹیں ہوتی ہیں یا لون کے کپڑے جو ہوتے ہیں مشین میں جو خراب ہو جاتے ہیں، وہ میں پہلے ساتھ ساتھ مشین لگی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا میں نے ہاتھ والے کپڑے جو ہے نا وہ صاف ستھرے کر کے دھو لیے۔ پھر چھت پہ نیا اب 6 ماہ ہو چکے ہیں جب سے میں نے نا یہ یوٹیوب چینل بنایا، اس وقت سے میں ادھر آ کے میں نے شروع کیا تھا۔ پہلا جو گھر تھا نا بہت اچھا، اور جو ہے نا تار پھیلانے والے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ساری تھیں، تو کوئی پرابلم نہیں تھی بنتی۔ یہ کسی اور کا چھت ہے، تو یہاں پہ میں نے نا چھت پہ سارے کپڑے جو ہے نا پھیلائے ہوئے ہیں۔ اتنی ہوا تیز تھی نا، تو بار بار جو ہے نا گر رہے تھے، تو میں نے کپڑے تو وہاں پہ ساتھ ساتھ ہی پھیلائے، اور ساتھ ساتھ ہی جو گر رہا تھا وہ جمع کر کے نیچے لا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ہی ان کو تہہ لگا کے رکھ رہی تھی، شاید مجھ سے ابھی استری ہوں یا نہ ہو۔ بیبی کو بھی بخار تھا، پتہ نہیں موسم ہے نا ایسا، آئے دن دوسرے تیسرے دن اسے بخار ہو جاتا ہے، پھر 2-3 دن جو ہے نا رہتا ہے۔ تو پھر میں نے ساتھ ہی جو ہے نا مشین صاف ستھری کر لی اسی پانی سے نا۔ میں نے کہا کہ فرش تو میں جب بھی مشین لگاتی ہوں نا، چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا سین ہے، بے شک روز دھو لے، 2 ٹائم دھو لے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تو اندر سے میں نے نا صاف ستھرا جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ یہی ہمارا کمرہ اور یہی ہمارا سٹور بھی ہے، اوپر بھی ہے، وہ بچوں کے لیے علیحدہ رکھا ہوا ہے جو پڑھنے آئے ہوئے ہیں اور جو پڑھتے ہیں یہاں پہ ٹیوشن والے اور ناظرے والے، میں نے آپ کو بتایا ہوا تو، اور میلاد یا بندگی کرنی ہوتی ہے، اللہ پاک کی عبادت کرنی ہوتی ہے، وہ والا کمرہ ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ ہم زیادہ جاتے نہیں ہیں، بس اتنے کہ چھت پر کبھی کوئی ضرورت ہو نا اس وقت جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں روز 2-3 ٹائم جھاڑو جو ہے نا لگاتی ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے نا کہیں سے کوڑا جو ہے نا نکل ہی آتا ہے۔ تو میری جو ہے نا بیڈ شیٹیں وہ 3-4 ہیں، کچھ پھٹ بھی گئی ہیں، اور کچھ جو ہے نا موٹی ہوتی ہے سردیوں والی جو ہوتی ہے زین کی، اور وہ میں نے بچوں کو دے دی ہے۔ وہ بچے نیچے نا بچھا کے بیٹھتے ہیں پڑھائی کے لیے، کیونکہ پہلے ٹھنڈ تھی نا، چٹائی بھی ہوتی تھی اوپر، میں چادریں بھی جو ہوتی ہیں نا بیڈ شیٹیں ہوتی وہ بھی بچھا کے دیتی تھی کہ بچوں کو سردی نہ لگ جائے۔ پھر یہ نا سرف تھوڑا سا لیا، اور اچھے طریقے سے جو فرش ہے، یہ کچن بھی ہے، یہاں ہی پہ آ کے بڑی بوڑھی جو ہوتی ہیں نا عورتیں، وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ بھی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی میں سبزی بناتی رہتی ہوں، ساتھ ہی افطاری کا سامان بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا ادھر ہی آ کے میں نے مصلی بھی بچھایا ہوا ہوتا ہے، بیٹھ کے نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں، کھڑے ہو کے مطلب بیٹھ جاتی ہوں جب، ادھر ہی آ کے ساری نا مجھے آ کے سبق سناتی ہیں، اور ادھر ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ اس جگہ کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے، ہر روز میں نے صفائی کرنی ہوتی ہے۔ اوپر سے میں نے پنکھا چلا دیا کہ اب عورتیں آنے والی ہیں پڑھنے کے لیے، یہ نہ ہو کہ جو ہے نا پاؤں والا گند وہاں سے لے آئے۔ پھر میرا کچن جو ہے نا سین صرف اتنا سا ہی ہے۔ کچن تو میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے، کچن تو اب ہمارا سٹور بنا ہوا ہے، ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے دھو دھا کے نا ادھر جتنی فالتو ہوتی ہیں ایکسٹرا ہوتی ہے وہ ادھر ہی میں رکھ دیتی ہوں۔ پھر میں نے ویپر لگایا، سارا صاف ستھرا کر کے نا
اب ساتھ ساتھ ہی وہ سوکھ بھی رہا تھا۔ گرمی بھی بہت بن گئی ہے زیادہ، اور اثر ٹائم تو پتہ چل جاتا ہے کہ گرمی کتنی ہے، روزے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہی بچیاں بھی لگی ہوئی تھی اور مجھے کچھ کروا رہی تھی، اور الحمدللہ میں نے تھوڑی سی تیاری زیادہ کرنی ہوتی ہے ہر سال کبھی میرا میاں صاحب بیٹھتے ہیں اعتکاف پہ، اور کبھی جو ہے نا میرا بیٹا جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس سال میرا بیٹا جو ہے نا وہ اعتکاف پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ اٹھے گا رات کو، جب چاند نظر آئے گا، صبح عید ہوگی، تو پھر کیا ہوگا کہ ساری عوام جو ہے نا ہمیں مبارکباد دینا آئے گی دانی، اور پھر جو ہے نا مہمانوں کی آمد ہوگی۔ پھر میں نے یہ نا آج نئی تو نہیں ہے، رکھ دی تھی کہ اب یہ اللہ کر کے مجھے مل گئی ہے۔ پھر میں نے سوچا، آپ سوچتی ہوں گی کہ ایک ہی اس کے پاس بیڈ شیٹ ہے، میرے پاس الحمدللہ بہت ساری تھی جو اب آگے پیچھے میں نے کہیں رکھ دی ہے، اب مجھے نہیں مل رہی کیونکہ نئی سیٹنگ کی ہے، نئی جگہ ہے، تو ابھی تک بیبی چھوٹا ہے تو اس لیے زیادہ کام نہیں ہوتا، تو پھر الحمدللہ جو کچھ مل جاتا ہے تو اس سے گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے آج نا کمرے کی بہت اچھے طریقے سے صفائی کی، اسی میں آ کے مہمان بیٹھتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو اندر بھی لانی پڑتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جو باہر سے بٹھا کے کھانا پینا جو ہوتا ہے کھلا کے بندہ فارغ کر دیتا ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو اندر نہ لائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی میں نے کمرے کی ڈیپ کلیننگ کی ہے، اچھے طریقے سے صفائی کی ہے، اور صفائی کر کے الحمدللہ بہت دماغ سکون میں آیا ہے، اطمینان میں ہوا ہے، اور روح بھی خوش ہو جاتی ہے جب اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے۔ تو یقین مانے جب گند ہوتا ہے یا کہ کھلارا ہوتا ہے، میں تو ایسے لگتی ہوں جیسے بیمار ہوتی ہوں، جب تک صفائی نہ ہو جائے، جب تک چیزیں جو ہے نا کلوز نہ ہو جائیں، سمیٹ نہ لوں، اس وقت تک میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہوں، میں کہتی میں کیا کروں، پھر اس وقت تک جب تک صاف نہ ہو جائے تو پھر میں نا ایسے ہی جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے نا، پھر میں اس لیے کہتی ہوں کہ اٹھ کے بندہ جلدی جلدی سے صفائی کرے، جلدی جلدی سے کام ختم کر کے پھر آرام سے سکون سے سو جائے۔ 1-2 بج گئے تھے، کم از کم 1:30 سے زیادہ ہی ٹائم ہو گیا تھا مجھے کام کرتے کرتے، پھر میں نے اچھے طریقے سے جب ساری صفائی برتن شرتن سب دھو لیے نا، تو پھر بیبی کو میں نے پکڑا اور اس کے ہاتھ منہ دھو کے نا، نہلانا نہیں تھا، بخار اسے بہت تھا، تو میں نے نا جلدی جلدی سے اسے سلایا، اور پھر تھوڑی دیر میں سو گئی، پھر سونے کے بعد نماز پڑھی، اس کے بعد افطاری کی تیاری آج کیا کرنی تھی کہ میں تھکی ہوئی تھی، پھر میں نے بازار سے ہی جو کچھ ملتا تھا وہ منگوایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر میری ویڈیو آج کی پسند آئی، لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں رہے خوش رہیں، آباد رہے، اللہ حافظ۔